تو یہ منزل ختم نہیں ہوتی. لامحدود کی منزل کیسے ختم ہو؟ صرف یہ ہے میرا خیال ہے کہ نیت اپنی ہی کمزور نکلی. تو نیت ہو درست تو اللہ تعالیٰ اس نے انسان بنا دیا اور انسان ہی کوئی وہ ظاہر کرتا جاتا ہے. اگر آپ مخلص ہو جاؤ تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ظاہر نہ ہو. دنیا یہ آس پاس ہی رہتی دنیا وہ یہ پاس پاس رہتی ہے. اندازہ لگا لو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضور بازار میں جاتے ہیں لوگوں کا سودا لاتے ہیں. سودا کیا ہوتا ہوگا؟ وہی ہوتا ہے زمانے کا سودا. کسی کا بول اٹھا کے کسی اٹھا کے گھر رکھا ہے پورا، یعنی کہ باعث تخلیق کائنات. کیا آپ کی خاطر خالق نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی خاطر کائنات بنائی ہے اور وہ تلاش کر رہے ہیں کوئی ہے کوئی کسی کی ضرورت پوری کی جائے. اللہ تلاش کر رہا ہے. جب لوگ اللہ تلاش کر رہا ہے کہتے ہیں ٹھیک وہی اللہ کا اللہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی منشا کو جانو. تو اللہ تو بالکل مطلب انسانوں کو پسند کرتا ہے. انسان ہیرا پھیری کرتا ہے. اچھا ایک دعا ہم کرتے ہیں یا اللہ ہماری کوئی دنیاوی آرزو پوری نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہو آمین؟ بڑا مشکل ہے کہ ہماری دنیاوی آرزو پوری کوئی نہ ہو. ہماری کوئی خواہشات ہی نہیں پوری ہو. یا اللہ ہماری خواہشوں کے بڑا گھر کر دے. یہ بڑا مشکل ہے کرنا، نہ کرنا یہ بات. اس لیے ہماری خواہشوں میں توازن رہے، ہمارے بچے بھی سلامت رہیں، ہمارے ماں باپ بھی سلامت رہیں اور ہمارے کھانے پینے کے شعبے بھی سلامت رہے. اور ایک جگہ پہ ایک بات نہیں کہا تھا کہ دل کی آزادی آگے کیا ہے یاد ہے آپ کو؟ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. اب دل پورا کر رہے یہ پیٹ بھر لے کھانے سے. وہ کہتے ہیں دادا صاحب نے فرمایا کہ دیکھو قوالی کی بات پوچھتے ہو، قوالی بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے بچو ہی نہ ہوتے ویسے. ہاں تم بہت مجبور کرتے ہو دادا صاحب لکھا. تو اس طرح کرو کہ ایک شخص کو شرط ہے قوالی ٹنڈ کر دے گی. ایک شخص کو 3 دن کا فاقہ، فاقے کا مطلب بھوک ہو اور کھانا نہ ملے، اور 3 دن کا فاقہ اور کھانا پکا ہوا. اب اگر وہ سننا چاہے قوالی تو کھانا چھوڑ کے قوالی سن سکتے. تو یہاں ہم نے دیکھا استغفراللہ دیکھا کیا عجیب و غریب بات ہے. رقص جھوٹا ہوا ہے قوالی میں. اب جھوٹی شہرت کا یہ بھی بنا سبب پیسے دینے کا ہے ہوش مستی ہے جب سارے ابدال ہیں سارے یاران رب. مجھے قوالی اور ایک آدمی ملا کیا کرتا جا رہا ہے بکر بڑے پیسے لگے ہوئے تھوڑا سا مجھے رقص کر دے دو. یہ صاحب آگے حال ہے. مطلب یہ کہ اسے کہا ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ اگر تم کھانے کو پریفر کرو قوالی پر تو کوے کی آواز اور قوال کی بات برابر ہے جو مرضی کرتا جائے. اس لیے یہ دیکھو کہ تن کی آزادی اور ہے، دل کی شہنشاہی اور ہے، وجود کا پالنا اور ہے. خدا نہ خواستہ تمہیں سر میں درد ہو جائے تم ہسپتالوں کو دروازے بند کرا دیتے ہو. وہ جی سر کو درد یہ سارا شیخ زیادہ اسپتال خراب ہے وہ اسپتال خراب. او پھر وہ ڈاکٹر نے مولوی پرکند لی اس کے بعد جاؤ گے اس کے بعد جاؤ گے 17,000 ڈاکٹر تم. اور یہ فیشن کی بات ہوتی ہے. بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں تمہارا کیا حال ہے، ویٹ کم ہوا ویٹ زیادہ ہوا کھانا پینا ہو گیا وہ کیا ہوا کون سے ڈاکٹر اچھا ہے پوری کی پوری کائنات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کرو کیا ہے کیا لگتا ہے یہ بات. اب چھوڑو 12 ایک وجود دوسرے وجود میں منتقل ہوتا ہے. انسان اپنی محبت کے رخ کے مطابق ہے. جہاں تمہاری محبت ہے وہاں تمہارا رہائش ہے. تو انسان کا آیت ہے جہاں اس کا دل رہتا ہے جہاں محبت رہتی ہے. تو یہ سوال کیوں کرتے آپ؟ تو آپ کبھی آپ نے آپ کو اسی بزرگ کہتے ہیں اس کے جاننے کا طریقہ ایک دن خاموشی سے بیٹھ جاؤ. فرض کرو کہ آپ خدا نخواستہ ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے. یہ بھی عجیب بات ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی. کہ 2 قسم کے کام ہیں زندگی میں. یہ بھائی سے بات ہے تھوڑی دیر کے بعد بھول جانا. اچھا 2 قسم کے کام ہیں. ایک وہ جو لوگ ہمیں دے جائیں اور ایک وہ جو ہم لوگوں کو دے جائیں. جب ہم کہتے ہیں تیری عمر دراز ہو اس مطلب کیا کہ لوگ تجھے کام دے کے تیرے پاس چلے جائیں. اس کی عمر دراز کی ہم دعا مانگنا کہ پھر ہمیں دوسروں کی موت یاد رکھنی پڑے گی. کیونکہ جدات ہونا آپ ایسا نا یا باپ جدائی دے جائے گا بچے کو بیٹے کو یا بیٹا باپ کو کندھا دے گا ہونا ضرور ہے. اس لیے پھر دعا والی بات کو سلامت رہو جتنے تک سلامت رہ سکتے ہو.
اللہ بہتری کرے گا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب آپ آنکھیں بند کر تھوڑی دیر بیٹھو، خدا نخواستہ اگر آپ ہو گئے یہ خیال کرو تو جو اس وقت آپ کی طرز رہائش ہوگی ویسی رہائش کر لو تو آپ کو بقا مل جائے گی. اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جانا، کہ جس وقت آپ آخری وقت ہو، خواہش نہیں ہوگی، آنا نہیں ہوگا، جانا نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ خیال کرو کہ آپ نے آپ کا ہاتھ اٹھا لو دنیا سے. آج نہیں کیا کرتے آپ کہ میرے پاس گھر کیسے چلے گا، تو آپ کی واقعی بات کیسے چلے گا؟ کیا جواب دو گے؟ وہ یہ اللہ چلا لے گا. تو آج اللہ نہیں ہے، آج تم اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھو، ہمارے بغیر شہر چل نہیں سکتا. آپ کے آنے سے پہلے کیسے چلتا تھا؟ یہاں سے یہاں تک، جہاں بیٹھے ہوئے یہاں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ بھی مخلوقات بیٹھی ہوئی ہے. بڑی دوری سے آتے ہیں، کچھ خیال دینے کے لیے آتے ہیں، کچھ خیال لینے کے لیے آتے ہیں. آپ بس مجھے ہر چیز ہر جگہ پر ہر وقت رہتی ہے، یہ سمجھ لو. ڈاکٹر صاحب جاؤ تو کچھ سے کچھ مجھے ملاقات ہو جائے گی کتنے لوگوں سے جو نظر نہیں آتے. یہ کائنات ایک پوری کی پوری کائنات ہے. اس کائنات میں ایک اور کائنات ہے، اس میں ایک اور کائنات ہے، اس کے آگے پھر ایک اور کائنات. اب یہ ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ کیا ہو. اگر آپ اللہ آپ کے سامنے روبرو ہو اور آپ وہاں جا کے اپنی ذات کے لیے کوئی دعائی مانگ لو تو محبت سے آپ معروم ہو گے. اللہ روبرو ہو تو پھر بھی تمہیں دعائی یاد ہے، خدا تمہیں سمجھائے. اللہ کے مدد سے نفیس اللہ پوچھے کیا چاہیے تو پھر اس کے آگے تمہیں کیا چاہیے کہ اللہ نے پوچھ لیا. اب اس کے بعد تم مانگتے کیا ہو؟ وہاں تک رسائی ہوگی جہاں بارگاہ ہے، تو بارگاہ میں بھی جا کے تم یہی مانگ رہے ہو کہ مجھے واپس بھیجو. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کی پرابلم، اور دعا یہی کرتے ہیں کہ آپ کو بقا کا سبق مل جائے. کچھ تھوڑی سی محنت کرو. محنت کیا ہے؟ اپنا مطلب سے ذرا گریز کرو، اور کیا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرو. آنکھ کبھی غیر فانی منظر کو دیکھا کرو. ان لوگوں کو دیکھو جو ہمیشہ کے لیے بقا ہو گئے، ان کی بات سنو جو ہمیشہ کے لیے بقا ہے. قرآن سنا کرو، نیک مناظر دیکھو. بدبختیوں کو دینے والا انسان بدبخت ہو جاتا ہے. بدبختی یہ فلم ادھر ادھر ٹی وی بہت ساری باتیں ہیں، بدبخت مناظر بھی ہوتے ہیں. نیک بختی کو دیکھنے والا عام طور پر نیک ہو جاتا ہے. ایک آدھی سے زیادہ نیکی ہے دنیا میں، نیکی کو دیکھنا. یہ ساری یہ بھی نیکی ہے. بدی کو دیکھنا بھی بدی ہے، بدی کو سننا بھی بدی ہے، بدی بولنا بھی بدی ہے. تو یہ زبانی گناہ بھی بے شمار ہے، خالی بات سننے کے جا کے. اس لیے ذرا تصدیق اور صداقت کے ساتھ چل پڑو تو اللہ کی منزل دور نہیں ہے. جہاں تو نے ارادہ بدل لیا وہی وہ بات ہے. ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جب وہاں نہیں تو یہی صحیح. بس یہ تیری بات ہے، تیرے بدلنے کی بات ہے. تم بدل گئے، کائنات بدل گئی. یہی دنیا پوری کی پوری آخرت ہے، یہی دنیا آخرت کا حجاب ہے، یہی دنیا نور ہے، یہی دنیا پھر نار ہے. یہ زمانہ اللہ کا خلاف ہے، یہ زمانہ عین اللہ ہے. اللہ کہتا ہے زمانے کو برا نہ کہنا ہم ہیں، اور زمانے کو بہت اچھا نہ کہنا یہی ہمارا غیر ہے. تمہیں اسی دنیا میں منزل ملنی ہے. تیری داتا کی گلیوں میں مطلب درویش پھرتے رہتے ہیں، درویش داتا کے غلام اولیاء اللہ وہ پھرتے رہتے ہیں، گناہ گار بھی پھرتے رہتے ہیں، سب چلتے پھرتے رہتے ہیں. تم اپنے دوستوں کو تلاش کرو کون ہے، اپنے سال کو دیکھو، اپنی امیدوں کو دیکھو، اور دنیا کے اندر تھوڑا سا ذرا لوڈ شیڈنگ کر دو خواہشات سے. کافی جواب کیا ہوا؟ وجود وہاں جا سکتا ہے، وہ وجود جہاں آ سکتا ہے. ایک میں دوسرا بدل سکتا ہے، کنورٹیبل ہے، ریورسیبل بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ نہ کرو. چلو آپ بولو. جو بھی آپ نے فرمایا اس سے ہم تو یہ سمجھتے کہ ایسا ہم بدلتے جائیں گے، ہم کچھ امپرومنٹ ہوگی، کچھ کل امپرومنٹ ہوگی. ہاں آپ یہ کہتے ہیں ہم ڈسکریج نہ ہو جائیں، امپرومنٹ ہو رہی ہے. وہ جو سائلنٹلی اور امپرسیپٹیبلی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. ورنہ یہ بات کسی آدمی کو پہلے دن بتا دی جائے وہ آدمی پاگل ہو جائے. یہ بات جو ہے نا آپ کو ایسا ایسا اس بات کی سمجھ آتی جا رہی ہے، بدلتے جا رہے ہو. آپ لوگوں میں بدی چھوڑنے کی خواہش موجود ہو گئی، تھوڑی سی صلاحیت بھی موجود ہو گئی.
کم از کم بد ساتھی چھوڑ دی آپ نے. یہ تو مجھے گواہی ہے نا, موقع پر گواہی ہے کہ آپ کی محفل بدل گئی, آپ کے ساتھی بدل گیا ہے, آپ کی منگیں بدل گئی, آپ کی آرزویں بدل گئی. باقی یہ بڑا عجیب سا اتفاق ہے کہ اس دور میں آپ جیسے لوگ برکت نہ مانتے, کوئی سے بنا کوئی کون کسی کا نہ مانتا ہے, اور آپ اپنے گھر کی ذمہ داری میں کہاں کا نہ مانتے ہو. تو یہ ماننے کی صلاحیت ہے, یہ فضل ہے. فضل میں آپ داخل ہو. امپرومنٹ ہے, میں یہ کہتا ہوں امپرومنٹ تو ہے, لیکن اس سے آگے بھی ہے, اس سے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. دن کی زندگی ہے, رات کی زندگی ہے, اس کو بھی خیال کرو, روشن کرو. ابا جان تہجد پڑھتے تھے, ابا جان کا بیٹا تو کو نہ پڑھتا تہجد, وہ پڑھتے رہے, ہمیشہ پڑھتے. کہ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ میں ذرا مصروف آدمی. کیا مصروف آدمی ہے, کیا گول کھلاتے رہتے ہو. کہتا دیکھو نا, مجھے جلدی سو جایا کرتے تھے, تم جلدی سو جائے گا. تمہیں جلدی سونا نہیں آتا, تمہیں واقعات نہیں آتے. عشاء کے بعد انا للہ پڑھتے ہوئے, کائنات کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے آپ آرام سو جاؤ, خود بخود آنکھ کھل جائے گی. خود بخود واقعات. اور چنتا ہو نا, اگر آپ کا ٹکٹ ہو, رات کے 3 بجے کا سفر ہو, ہوائی جہازوں کی آمد رفت ہو, آپ ہوشیار وہاں پہنچ جاتے ہو آرام کے بغیر. چنتا ہی نہیں ہے آپ کو, تو پھر رات کو محبت ہی نہیں ہے. اگر کسی کے محبوب نے کسی عین وقت میں کسی خاص جگہ پر جانا ہو تو ریسیو کرنے والا وقت سے پہلے وہاں موجود ہوتا ہے. اگر اللہ کہتا ہے کہ میں اس وقت ملتا ہوں نیم شبی میں, اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات ہے, وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ ملتا ہے, تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رہتی سونے لگے. یہ تو بات تو نہیں نا, بتائیے اس وقت ملو بوضو کے سو. اگر نہ جاگو تو سویرے چیخے لگاؤ, فریادیں کرو کہ افسوس ہے اس نیند کے اوپر جو محروم کر دیا جس نے. کبھی تو افسوس کرو, کبھی تو بیداری کا اظہار کرو. آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ آتی, وہ سمجھ نہیں آتی, سمجھ تو آتی ہیں, لیکن اس کی رفتار اور کرو, تھوڑا سا اور کرو. مجھے صرف میلہ ہی دیکھنا ہوتا ہے, حاصل مغروری کی بات نہیں بتا رہا. مگر زندگی میں پھر دوبارہ آنا نہیں ہے تو کام از کم مطلب ہے کوئی ایک چیز ہے, انہونی دریافت کر لو. اس والے سے اچھا تھا آپ کا کہ کوئی انہونی دریافت کر لو, کوئی نہ سمجھ واقعہ کو سمجھ جاؤ. کہ کبھی کبھی اگر کسی بازار سے آواز آ جائے کہ کیا کر رہے ہو, او بڑی خوشی کی بات ہے, کام کو چھوڑو, ہوا کہ نہیں ہوا, مطلب انہونی بات تھی نا, تو بازار سے آواز آ گئی. انہونی بات تھی, کمرے میں خاموشی تھی, آواز آ گئی. یہ کون سا بھی باتیں کر رہا تھا, جہاں تو آدمی کو نہیں ہے. ہاں ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کلامی ہو گئی اور بندہ کوئی تھا. تو کبھی کبھی آپ کی روح آپ سے بات کر جاتی ہے, کبھی کبھی عجیب و غریب بات کر جاتا ہے, کبھی کبھی بھولیے زمانہ یاد آ جاتا ہے, کبھی ایسے لگتا ہے جیسے ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی پیدا ہوئے تھے. یہی تو مخصوص ہوتا رہتا ہے ان باتوں کا. توجہ کرو, غور کرو. اس کائنات میں بڑی بڑی کائناتیں ہیں. ایک آسان کائنات ہے, صبح اٹھو, ناشتے کرو, سیم روٹین. ون ہو از اے سلیو آف ہیبٹ. میرا خیال آدھا مر گیا انسان. اینڈ ٹائم پنکچوئل ہے, کھڑی کا بیٹا 7:30 بجے وہ کرے گا, 8:30 بجے وہ کرے گا, اینڈ ٹائم پہ دفتر جائے گا, اینڈ ٹائم پہ گھر آ جائے گا, اینڈ ٹائم پہ کھانے کھائے گا, اینڈ ٹائم پہ کرے گا, اور اینڈ ٹائم پہ غائب ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, غائب ہو جائے گا. کبھی کبھی عادت کو بھی توڑا کرو اپنی, تاکہ اصلی عادت ملے. بات کیا ہے, یہ ورلڈ جو ہے اٹ از ٹو مچ ود یو, اس ٹو مچ سے بچو. ورلڈ کی جو ہے نا حاوی ہوگی دنیا آپ کے اوپر, اس سے بچو. پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, آپ کی امپرومنٹ ہے, لیکن ابھی بڑی گنجائش ہے, بڑی گنجائش ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ ہاں ہاں بولو, آپ کیا سمجھ ہے, بولو. کوئی وہ سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ اس طرح ایک اسٹیٹ سے دوسرے میں جانا اور واپس آنا, ہاں ہے موت بذات خود یہی اسٹیٹ نہیں ہے کہ کثیر سے ہم. ارے نہیں, یہ وہ بات نہیں ہے, موت کی بات نہیں آ رہی. وہ سوال کے وہی جواب بھی ہے. سوال ریپیٹ کرو آپ. اس کا سوال جو شروع ہوا کہ کبھی کبھی ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, بڑے کثیر لوگ ہیں, لیکن ہمارے خیال میں ایک لطافت ہوتی ہے, لطیف خیالات آتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ کسی انسان منفرد نفیس وجود کے ساتھ لطیف فضاؤں میں جا سکتا ہے؟ سوال یہ تھا. اس کے پیچھے کیا سوال تھا؟
یہی سوال کیا مگر اس سوال کے ساتھ میرے تو اس کو چھوڑ دینا، اپنا سوال کروان کریں، وہی دوسرے کو سارا مت بناؤ. اچھا ان کا سوال سنو، کیا سوال ہے بولو. اس کا ذکر نہ کرنا، میں گھبرا گیا. ہاں بولو. زندگی سے موت میں داخل ہونا، پھر واپس آؤ تو کیا کرو گے؟ داخل تو ہو گیا، پھر بعد کا سب اپنا حساب. پھر واپس نہیں آنا ہے، لیکن کثیر سے لطیف میں تو داخل ہو گئے کہ نہیں. کیا پتا موت لطیف ہوگی کثیف ہوگی؟ کثیف کی موت بھی کثیف ہوتی ہے. میں کیا سمجھا رہا ہوں، آپ کیا سمجھا رہے ہیں؟ کافر کی موت بھی کثیف ہے، جس نے زندگی میں لطافت نہ کی اس کی موت بھی لطیف سے محروم ہے. ورنہ تو ہر موت لطیف ہوگی، وہ لطیف نہیں ہے، محرومی ہے. لطیف ہے رائپننگ، رائزنگ، ڈیولپنگ، اسینڈنگ. کثیف کیا ہے؟ جانور، کھانا پینا، اینیملزم. وہ کیسے لطیف کر دیا آپ نے؟ صرف پر ایک سوال آتے ہیں آئے نا دنیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ہاں پھر کثافت کہاں آئی؟ آپ کہاں سے مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کی؟ نہ اللہ کا حکم مانا، اللہ کے مقابلے میں تم ٹھہر گیا. میں کافروں کی بات کر رہا ہوں. وہ اللہ کی مخلوق لطیف کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا سیدھا کر، وہ کہتا میں نہیں کرتا. پھر اللہ بدلے بیٹھ کے سوچے چلو ہماری مخلوق ہے اس کو بھی وقت دو. فرعون اللہ کے خلاف ہو، اللہ کے پیغمبروں کو مارنے کے لیے چلے، ایک آدمی کی موت کے لیے 26,000 بندے مار دیا، اور اللہ تعالیٰ آؤٹ آف نیچرل اللہ بڑے فنکشن کہ میں نے کریٹ کیا ہے، چلو اس کو فرعون کو اللہ کہتا لعنت اللہ، کہتا جا رجیم میں لعین ہے. کیسے کہہ رہے یہ سب بڑے بے کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب ہوا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم سب کیا کہتے ہو؟ ہاں جہنم کا ذکر ہے، خالدین فیہا کیا ہے؟ ہاں اور ان کو بتا دیا جائے ان کے لیے ہم دردناک عذاب تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. عذاب. اور آپ تو بالکل بدلے میں اللہ تعالیٰ کو بتا رہی ہے راستہ. مان لیا آپ نے عذاب ہے، دوزخ کو مانتی ہو؟ اب بتا کن لوگوں کا ذکر کیا آپ نے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. اب بتاؤ دوزخ میں جانے والا کیا اس کی موت لطیف ہوگی؟ اب بول. آپ نے پھر ایک اور ذکر لگایا بےمانی کا کہ یہ کیسے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سارے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو لطیف کر دے گا. یہ لگایا، یہ بےمانی ہے. جبکہ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے میں نے عذاب رکھا ہوا ہے. عذاب والوں کو الگ کر دیا کہ نہیں کیا؟ اب سوال کرو کیا کیا تھا؟ سوال ہی نہیں رہا. تو بےمانی کو کیا آپ نے؟ میرے دل میں بھی ایک سوال آ رہا ہے کہ اللہ کی ذات اختیار کل ہے، ہاں تو وہ فرعون جیسے لوگ کیوں پیدا ہوتے؟ جی اس کا میلہ ہے اپنا. یہ سوال کیا تھا لوگوں نے کہ یا اللہ تو مالک ہے، نور ہے تیرا نام، روشنی کا خالق ہے، تو نے رات کو پیدا کی ہے. اب یہ تو اللہ کی بات ہے. اللہ کہتا ہے میں مالک ہوں، رات سے دن اور دن سے رات میں پیدا کرتے ہی رہتا ہوں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. وہ ایک آدمی جو سوال کر رہا ہے تو برابر کر دے، کہتے برابر کر دیا، جتنا ہم کہتے ہیں معاشیات برابر ہوگی. دوسرا جس کا شکل ذرا کمزور ہے وہ تو دل پوچھنا بیچارے گا، اللہ کا فریاد کر یا اللہ اس کو تم نے خوبصورت کیسے بنا دیا؟ یا اللہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو ساری کائنات لے لے، ہم قربان ہو جائیں تیرے. ٹھیک ہے اس کا چہرہ ذرا کمزور کر دے میرے چہرے سے. آدھی دنیا مری پڑ گیا خوبصورت انسان سے، آدھی خوبصورت کو تعریف کرتی ہے، آدھی ویسی جیلس ہے. کچھ ہوتے کیوں ہو؟ کہتے پیار ہونے والی بات ہے، اتنا خوبصورت چہرہ میں نہیں دیکھا کبھی. محبت کرنا تو اور چیز ہے. وہ جو ہوتا ہے نا ہیرو، وہ محبت کرتا ہے، جو ویلن ہے وہ جیلس ہوتا ہے. آدھے لوگ ویلن ہو گئے. کہتا بھی کیا مجھے پوچھے جاؤ، رونے کی بات نہیں ہے، اس سے بڑی رونے والی کیا بات ہے؟ اتنا چہرہ خوبصورت بتا دیا اس سے. کہتے گا ہم اپنے چہرہ دیکھتے ہیں، اس کے چہرہ دیکھتے ہیں، یا اللہ یہ کیا نان شافی ہے جی، چھوڑو میرے چہرہ کم چہرہ ہو تو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آدھے سے زیادہ عورتیں اللہ سے تھوڑی مدد کرتی ہیں، اپنے چہرے سے زیادہ کرتی ہیں. عورتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، باہر کی بات کر رہا ہوں. آدھے سے زیادہ مرد ہیں پیسے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اللہ سے کم کرتے ہیں. خدا کا خوف نہیں ہے، غریب ہونے کا خوف ہے. عورت کو خدا کا خوف نہیں ہے، شکل کمزور ہونے کا خوف.
ادھر ٹائم سے زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں مطلب شکل کو غیر کمزور رکھنے میں. اللہ تعالیٰ معافی دے. قبر میں کیسے جا سکتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کہے تم کبھی نہ مرو. ہم تو کہتے ہیں نہ مرو. کیوں مرتے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ یا اللہ چہرے پہ شک ہمارے کمزور کر دے لیکن اپنی محبت عطا فرما. تو ہم لوگ بولیں گے یا اللہ ہمیں غریب کر دے پرواہ نہیں ہے لیکن اپنی محبت عطا فرما. بہت کم لوگ بولیں گے. یہ سارا راز ہے. بندے تو اچھا ہی ہے. اب بس میں اللہ دیکھ رہا ہوں تو کہا ٹھیک ہے ورنہ قبر نے سوال کیا کہ یا اللہ کیا انصاف ہے مور کے کیا پر بنا دیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا. اب یہ آپ کا کھیل ہے اپنا واقعہ ہے چلتے جاؤ. جو چہرہ بنا ہے چلتے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کمزور چہرے والے کے ساتھ بھی خوبی کر دی. چاہنے والا مل گیا اور وہ خوبصورت چہرہ بھٹکتا پھر رہا ہے. چاہنے والا کون نہیں ہے اور کمزور چہرے کو چاہنے والے نے او بنا دیا بلال اب کی بنا دی چل جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر جا کے کھڑا کر دیا. سب کا امام کھڑا کر دیا. وہ نہ ہوتا جان نہیں ہوتی. تو یہ چاہنے والے کی بات ہے. کیا بات ہے؟ چاہنے والے کی. خوبصورتی کی بات نہیں ہے. تو خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ چاہنے والے کا نام. خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ چاہنے والے کا نام. اگر چاہنے والا کوئی نہ ہو تو خالی بیوٹی شوٹی کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ لمبی کہانی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کبھی نہ کہنا. کسی بزرگ نے آج تک شیطان کے لیے دعا نہیں کی یا اللہ بس کر معاف کر دے اس کو. نکاح یا اللہ اس کو قرآن کو معاف کر دے تیرا بندہ ہی ہے. ایک جگہ پر جا کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی. یا اللہ دعا مانگی یا اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے. تو عذاب کرے تو تو مالک ہے. یہ تیرے بندے ہیں. کس طرح سے پڑھو فیصلوں میں بات اندر غفور الرحیم عزیز الحکیم. اگر تم ان پر عذاب ڈالو تو یہ تیرے بندے ہیں. بڑا انڈائریکٹ بات کی. یا اللہ اگر تم ان پر عذاب ڈالو تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تم معاف کر دو تو تم طاقت والے ہو رحم والے ہو. معافی کر دو. جہاں تک پہنچو حضور پاک کی کیا کہا اگر ان پر عذاب لاؤ تیرے بندے ہیں. تو مالک ہے جو مرضی کرو. اگر معاف کر دو آپ بخش. آپ کسی سے پوچھنا نہیں ہے. جو چاہو کرو. ایک بات اب وارننگ آ گئی. آج کسی بدبخت کے لیے بغیر دلیل کے حاصل نہ رہنا کہ وہ عذاب میں ہے. عذاب میں آئے تو تھوڑا سا ایک طرف ہو جاؤ. بات نہیں بات نہیں کہ جس پر عتاب الہی ہو اس کی سفارش نہ کرنا. یہ بات نہیں. جو محروم میں ہو اس کے لیے سفارش کرو. اس کی دعا کرو کہ یا اللہ یہ محروم ہے اس کے لیے کچھ مہربانی کرو. یہ غریب ہو گیا تو غریبی دو قسم کی ہے. ایک غریبی جو اللہ کی طرف رجوع کرے اس کے لیے دعا کرو اور ایک غریبی جو اللہ سے بھاگی ہے اس کے لیے دعا نہ کرو. کافر ہے. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ تو وہ انسان جو کافر ہے اس کی سفارش نہیں بولتے. خاموش مت. وہ پیغمبروں کا کام ہے. جس مقام تک آ گیا اب آپ کا کام ہے فالو کرنا. پیغمبر والا شب نہیں کرنا. یہ بات سمجھائی؟ تو کسی بدبخت کے لیے بھی نہیں بدلے دعا کرنی. اللہ کے باغ کے لیے دعا نہیں کرنی. اور جس نے حضور پاک کے لیے خدا نخواستہ نازیبا لفظ کہہ دیا اس کی سفارش نہ کرو ورنہ تم بھی وہاں پہ تحت اعمالہم ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. آپ بات سمجھ گئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر محترم لفظ کو استعمال کرنے والے کی سفارش نہ کرنا. تمہارے اعمال بھی یکسر ضائع ہو جائیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب آپ بولو. بولا کرو دل میں رکھا کرو بات. اس کو بلاؤ. آپ بولے. آپ بولو. اس کا ذہن نام بھی آ گیا. یہ یاد نہیں رہتے نام تو. ہاں کیسے معلوم ہوگا کہ صرف حضور پاک کے حوالے سے جو درود شریف کا باغی ہو بس وہ بدبخت ہے. آپ کو معلوم ہو گیا. جو اللہ کا باغی ہے وہ پتہ نہیں باغی سے راز ہوتا ہے کہ اللہ سے کیسی باتیں کرتا ہے یہ. لیکن جو حضور پاک کے حوالے سے بدلے بھیجا ہے پتہ چل سکے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں کم الفاظ استعمال کیے. پتہ چل کے کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کسی غیر کو یہ نام نہیں لینے دیتا. وہ غیر ہی آپ کے لیے یہ نارم ہے. یہ درود شریف
یہ کہ ہم درود نہیں پڑھتے بس ہو گیا چھوڑ دو پتہ چل جائے گا سب اس ذات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور بولو آپ بولو انتظام کون آپ بولو نہیں آپ کے ساتھ جو بیٹھے بولو آپ بولو آپ کے ساتھ ہے بولیں گے ہاں یہ اگر تمہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بدبخت ہے تو اوائڈ کرو اس کو مینشن کرنے سے. جب تحقیق نہیں کہ وہ کیا ہے اگر تحقیق نہیں ہے تب بھی تحقیق تک اوائڈ کرو. ہاں کیا ہے ایک شخص کی موت خودکشی سے ہو جاتی ہے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے کہا کہ وہ حرام ہے مگر پھر اس کی موت خودکشی سے لکھ دی تھی ہاں. گناہ ہو گیا نا پھر. ایک بات یاد رکھو اس سوال کا جواب نہیں دیتا. جن باتوں کا اعلان ہو جائے کہ یہ چیز یوں ہے تو اس کو سوال نہ بناؤ. اچھا تو وہ ویسے ہی چلنے دو جیسے چل رہا ہے. اور جس سوال کو کسی بزرگ نے اور کسی انسان نے آج تک نہیں کیا اس کو بھی حل کرو. یہ وہ واقعات ہے. اگر اللہ نے ایسا لکھا ہے تو ایسے لکھا ہوگا اور پھر گناہ بھی لکھا ہے تو گناہ بھی ہوگا. سمجھ بات سمجھ کوشش نہیں کرنی. یہ خودکشی جو ہے نا یہ کیسا واقعہ ہے کہ خودکشی نہ ہو اور کوشش ہو تب جرم ہے. ہو جائے تو جرم ہی کو نہیں ہے وہ تو ہو ہی گیا. اب یہ تم کہو کہ یہ خودکشی کرنے والا ہے یہ بخشا بھی گیا ہے یہ تو میرا خیال اللہ نہیں کہا. یہ زندگی کے تحفے سے انکار ہے. اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عمل سے بغاوت ہے. اب اسی بغاوت اللہ نے لکھی ہے تو یہ تو شیطان بھی کہہ سکتا کہ تم نے خود ہی لکھا تھا باغی ہونا. وہ کہا یہ تو لکھا باغی ہونا بھائی تیری سزا بھی لکھی میں نے تو وہ بھی لکھی گئی ہے تو پھر موجود کرو. اب یہ کہو دیکھو یہ مجھے پہلے گناہ لکھا پھر گناہ کی سزا لکھی. ہاں یہ بات میں سمجھانا اس کو بولو نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ والا آدمی کہتا ہے کہ گناہ لکھا گیا میرا کیا قصور ہے. سزا والا بتاتا ہے کہ سزا بھی لکھی گئی وہ بھی لے اور پھر عذاب لکھا گیا تو وہ بھی لو. جہنم میں لکھا گیا وہ بھی لو کیونکہ وہ جانتا ہے گناہ گار اس کے پاس چاہے تھا گناہ نہ کرنے کا. باقی یہ کریے زبانی اگر چاہے ہوتا تو کبھی سزا نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کبھی سزا نہیں کرتا جب تک اس کے پاس چاہے نہ ہو. فری گناہ سے بچنے کا موقع تھا. تیری عمر کے تیرے جیسے لوگ گناہ سے بچتے ہیں. آج بھی لوگ موجود ہیں جو اس واقعہ پر خودکشی نہیں کرتے. اس سے زیادہ کام پڑتے ہیں خودکشی نہیں کرتے. آج بھی لوگ موجود ہیں جو گناہ کی موجودگی میں گناہ سے بچ گئے. ہاں کرو ہاں 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 یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں نا. یہ وہ سوال ہے جو وہ پوچھے بات پھر سمجھ آئے گی کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اس درمیان راز ہے. وہ مجھ سے جو پکارتا کیا ہے میں اسے کیا جواب دیتا ہوں. آپ وہ بات نہ پوچھو. آپ کو کہ فتویٰ کہاں جانا ہے سزا ہونی ہے نہیں ہونی ہے رعایت ہونی ہے مجھے نہیں پتا. اتنا مجھے پتا ہے کہ ہم نے خودکشی نہیں کرنی بس کافی ہے. کافر کدھر جا رہا ہے دوزخ کدھر ہے کہ نہیں ہے ہمیں نہیں پتا. ہم نے نہیں جانا جو مرضی ہم نہیں جانا. اب کیونکہ بدے ہم پھر کوئی اور سے سفارش کر لیں گے رو لیں گے معافی مانگ لیں گے اللہ سے. وقت سے پہلے ہم ڈر جائیں گے. ہم نے کیا کرنا دوزخ میں جا کے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ سوال نہ کرو اللہ سے. مومن ہو کے مومن کے سوال کرو. تسلیم والے آدمی ہو کے تسلیمات کے سوال کرو. ماننے والا اسی بات سے بتا ہے. یہ سارے واقعات جو ہی پتہ ہوئے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جنت میں بھیجیں گے. انہوں نے کہا جو انکار کرنے والے وہ کہاں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے. کیا اس بات جواب ہوتا ہے. تو اب آپ جو ہے نا یہ دیکھو کہ آپ کا راستہ صحیح ہے اسلام.
اس میں جو جو حکم ہے اس کو مانتے جاؤ، یا نہ مان سکو وہاں معافی مانگ لو، لپیٹ نہ لو. وزن اٹھا سکتے ہو تو لوگوں کو اٹھا لو، نہیں اٹھا سکتے تو آپ ہی عبادت کرتے جاؤ. زیادہ ہم کمزور ہیں، ہم کو اتنی کشتی بھی ہے کہ لوگ مسافر کو لے جائیں، اپنی جان بچا دیں. ہاں جی کیا خودکشی والے کے لیے مغفرت کی دعا یہ مانگو، مسلمان ہو تو ہاں مسلمان ہو تو خودکشی کے لیے دعا مانگو اجازت سے معافی. کیونکہ اس کا اسلام بھی تو ہے نا، مسلمان بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے اولادیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے. ہاں اور بولو بلال صاحب بولے. ہاں بولو. موقع ہے کر لو. رحمت للعالمین. ہاں سر یہ ماننے والوں کے لیے ہے کہ نہ ماننے والے کے لیے؟ اب یہ ٹائٹل ہے، آپ اس کو یوں سمجھو کہ انسان کا جہاں تک رحمت والا ہونا ہے، آپ سے زیادہ کوئی بات سے رحمت نہیں. رہ اللہ آگے اللہ کی ڈیمینڈ ہے، وہاں نہیں شامل. ہاں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں تمہارا دخل نہیں ہے، رینج دائی رینج وہاں تک رہو. اب ہماری مچیتے ہیں، اس مطلب اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ میں نے کائنات بنا دیا اب تم ہی چلاؤ، نہ. اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب اعظم ہے، کہتے ہیں نماز پڑھو سجدے کرو، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن تم بھی اپنے فرائض پورے کرو. روزے رکھائے گا، نمازیں پڑھائے گا، سجدے کرائے گا. کہتے ہیں سجدے صاحب یہاں کہو سجدے کر لو. اللہ تعالیٰ ہے وہ، اس کے پاس بڑی پاور ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس پیغمبر پر درود بھی بھیجتا ہے، اسلام بھی بھیجتا ہے. کہتا وقت ہو کہ آپ ہی جاؤ، کائنات نہیں خراب کرنی، سب بجائے محبتیں بجائے، لیکن اپنی مرضی اول ہے، اتم ہے، اتم ذات کی اتم مرضی ہے. خالق جو ہے اسی کے خالق کو تم مخلوق کے والے سے نہ پہچاننا. رینج اور ہے، بات اور ہے. لئیے کیا بات ہے. اٹھو آپ لوگ، اٹھو کیا حال ہے آپ لوگ؟ خالد احمد کا جو آخری جملہ ہے، آخری جو 2 جملے ہیں یا ایک پورا جملہ ہے، جو ریویو لکھا ہے کتاب کا، اس میں جو آخری ایک جملہ ہے یا 2 جملے ہیں، وہ میں سوچی تھی پڑھنے کے لیے. جی وہ آخری ایک جملہ، وہ میں اس کے حوالے سے کوئی سوال آ رہا ہے جو انہوں نے لکھا ہے نا. پر ان کو اصل میں جملہ پورا یاد نہیں ہے، ان کے ذہن میں سوال فارم ہو رہا ہے، بار ہو رہا ہے، خاص فارم ہو رہا ہے. جب جملہ یاد نہیں سوال سے باہر ہو رہا ہے. جملے کا مفہوم کیا ہے؟ سوال بتاؤ. ہاں زندگی کا سوال کرے نا. اب یہ سوال کوئی بھی لاؤ ہوگی تو آ جاؤ اس کا حقیقی میں پڑھی کیا سوال ہے؟ پوچھو. ہاں بولو. ابھی تھوڑی دیر ابھی بولنے سے ہو گیا آپ نے. ایک دن میں سے بات چیت نہیں کرنا کبھی، ان شاء اللہ بات نہیں بن سکے. ماننا اور پوچھنا یہ سے بات کی ہے. ایسا مانتا جاؤں گا، منواتا جاؤں گا، واقف نہیں ہوگی. آپ کیا فکر ہے؟ بولو. تو میرے بارے فکر ہے؟ تمہارے بارے فکر ہے کوئی؟ کیا فکر ہے؟ کیا آپ دعا کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ وہی تو مجھے پورا یاد ہے.
پھر جہاز میں سوال کیا بنا جہاز میں آپ کو پھر یہاں پر ہماری سمجھ میں آیا ٹھیک میں ہاں بولو آپ نے لوگ جانتے ہیں تو بند کرو آپ بتاؤ ہاں سر آپ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس لیے میں نہیں بول سکتی. ڈر تو نہیں لگتا ڈر لگ گیا ہے. جھوٹے آدمی ڈر لگتا ہے میرے ساتھ سچے کو نہیں ڈر لگتا نہیں مجھے لگا ہے. نہیں کوئی بات میں کوئی بے تکلف فکر ہوگا یہ تکلف نہیں ہے سر. مجھے یاد ہے ہاں بولو ہاں دیٹ وی آر ویٹنگ فار لیٹ اس پرے ہاں these times of fiddle physics. ہاں بولو سوال بولو جو سوال ہے بولو سوال بولو دم میں نابت کر دو سب کا بولو ہٹ جائیں گے گھر ہاں بولو بولے آپ کی بات نہیں ہے جملہ نہیں بن رہا ہے. ہاں جو بندہ کو بلاؤ اچھا پڑھ لو مجھے نہ پڑھنا چلو پڑھنا چلو بولو یہ کہ لیٹ اس آل چھوڑ دو نا پوچھو مجھے آپ نے پڑھ لیا سوال کرنا وہ جو کہتے ہیں کہ let us all pray that he grows into the sage we all waiting for. یہ یہاں بھی کچھ اٹک گئی تھی کیا ایگزیکٹلی ایک طرف تو وہ شروع میں کچھ بھی سوال کریے کالے پہ سوال کریے ہاں جس کے جواب اسے دینا آپ اس کو بلاؤ نہیں یہ سوال نہیں ہے کہ اس کو بلائے مطلب انہوں نے جو اس طرح کی بات کہی ہے مجھے پوچھی دیکھیے ہاں بولو کیسے مجھے نہیں پوچھا آپ سے پوچھے کیا بتاؤ سوال کیا ہوا کسی کو لکھا ہے سر ہاں خدا کی بڑی انسان بن جائے کبھی سے بن جاؤ جو دن بعد کر جاؤ کر ملا آخری عمر تک بندہ پریشان ہے ہاں جو دن میں بات کر دو آپ نے پہلے جو بات کہی اس کے بعد پھر اب سوال آپ کرو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتی سر نہیں میں کہہ رہا ہوں بولو ہاں بولو ہم کہہ رہے ہو سب نہیں کہہ رہے ہو بولو یہ ٹریننگ بھی ہے 50,000 سال سے کہ بولو جس دل میں بات ہے اب بولو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو سیج کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اچھا جی تو وہ اخبار میں اس طرح نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں تو ان کو بہت اچھا ریویو لکھا ہے نہیں بس ایک بات ذہن میں آئی تھی پر آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ فیملیئر نہیں ہوتا میں کیا تھا سوال کیا بنا آپ نے مذاکر صاحب سوال بنا دو نہیں آپ بناؤ میں نہیں سر یہ بات ہاں کیا ہے بس میرا ایک اسٹیٹمنٹ تھا سوال کیا باقی بات آپ نے لکھو جائے بے تکلفی وہ کہتا ہے کہ سیج بنے گا اور میں کہتی ہوں سیج بنا ہوا ہے اور سیج کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے بے تکلفی ہے بے تکلفی مت کرو آپ اس بات سے بولو اپنے قلم سے لکھو اس کی تنقید نہ کرو اس بیچارے جو کچھ لکھا وہ ٹھیک لکھا جو آپ کو خیال ہے اس کو میں کہتی ہوں جو وہ تو کہتا ہے نا ڈیولپ ہوگا میں اس اگلے اسٹیج کہہ رہی ہوں آپ کو سمجھا رہے بلا سر کیا بات ہے ہاں یہ سمجھا
انڈیویجول ویو ہے نا. اب ایک انڈیویجول کی دقت کیا ہے, کسی اور ویو کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنا ویو یہ کرو گے تو اس کا بھی توڑ دو گے, آپ نے ٹوٹ جائے. مجھے اس بات سے اعتراض ہے. سیج مانے سے اعتراض نہیں ہے, اس کو توڑ رہی ہے. انڈیپینڈنٹ سوال بناؤ, لازم سمجھے نا, انڈیپینڈنٹ سوال بناؤ. کہا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ سیج ہے وہ تو آپ کے یہاں پر بیٹھنے کا مطلب ہی یہی ہے. یہ کیا کرنا چاہتی ہے نئی بات, اس کی بات کو توڑ دی ہے. ہاں پھر کیا ہے, اس سے آگے کی بات کر رہی ہے تو پیچھے کی بات کر رہی ہے. کیا حوالے سے بات کیا ہم نے؟ بولو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ لوگ بتاؤ, چلائی سے بولو بولو. ہاں بولو 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 بولے گا. ہاں دیتے ہو اس سے کیا بات کر رہی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی واقعی. ہاں بولو کیا کرو. جتنی سی گفتگو ہوئی ہے تو میرے پلے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شاید ابھی اسٹیٹ کو سوچ ہی رہے ہیں. وہ لوگ ہاں اس نے لکھا ہے, جبکہ بات یہاں ہوئی پڑی ہے. بات جہاں ہوئی پڑی ہے, اس میں کیا بات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اختلاف ہے کہ شاید ان کو اس سے کوئی خلاف ہے, اس سے کوئی خلاف ہے. میرے خیال میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ آپ میں مطلب کا فرق ہے. جس لیول کی بات وہ سوچ رہا ہے اس لیول کا تمہارا خیال نہیں ہے. تم 4 بندے 4.5 آدمی 3 ناگے تھے 25 جھوٹ ٹھکانا مانتے کو نہیں. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے خدا کرے واضح صاحب کو محفلوں سے نجات ملے اور آپس سے نجات ملے. نہیں بات سمجھے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نکلو اپنے اصلی کام کو, وہ یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ بات سمجھے, گھنٹے سے کہہ رہے بات کرو, بات کیا ہے. تعریف سے تمہیں خوشی ہونا, میں اس بات سے خوش ہونا ہے کہ تم کوئی قابل تعریف بن جاؤ. آپ ہی بتا دیں منہ پہ تعریف کرتے رہتے ہو, ساری عمر سمجھاتا جا رہا ہوں. میرے گھر میں 4 بار لکھ کے بتایا یاد ہے آپ کو کہ میں تعریف سننے والا آدمی نہیں ہوں, اور تکلف نہ ہونا پھر تبھی سوال ٹوٹا. یہ میرے شعبہ نہیں ہے کہ سیج بن جاؤ کہ نہ بن جاؤ کہ والے میں کچھ تمہیں فالوئنگ بنانی ہے کہ نہیں بنانی, قطعاً شعبہ نہیں ڈالتا. میں جو بھائی یہ وقت گزارنا تھوڑی دیر کے لیے بھوک کے بغیر کھانا کھا لینا, اس سے ڈرتے ہو. وہ کھانا پکا دیے کھا لیتے, اور ایمانداری کی بات کر رہا ہوں, ایمانداری کی بات. بھوک نہیں رہتی بعض اوقات, چل کھاتا کھا جیسی بھی ہو تو کھا جاؤ. یہ میں کرتا ہوں. راضی رہنا بھی جانتا ہوں, راضی کرنا بھی جانتا ہوں. راضی کب رہتا ہے انسان, ناپسندیدہ بات ہو تو راضی ہو. راضی کرتا کب ہے جو اس کی بات پسند نہیں تبھی. تو یہ ایک بات جانتا ہوں, سیج کا راستہ, سیج کی تعریف کچھ رہی ہے. سیج جو ہے, سیج از دا سیج آف ٹمارو. ٹوڈے کا سیج کوئی نہیں ہوتا. آج کا سیج سیج نہیں ہے. پیغمبر جو ہے بندے بنائے آتے ہیں, سیجز جو ہیں یہ ڈیولپ ہوتے ہیں. میری بات سے نہیں, پیغمبر کیوں مطلب پرفیکشن کے اندر کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ حکم ہے, یہ رینج ہے, یہ کتاب ہے, یہ رسول ہے, یہ تیرا آل ٹائم ٹو کم رینج ہے, اور اس کے اندر واقعات ہے اللہ کا. باقی رہ سیج جس کو وہ یہ بولتے ہیں ایسٹ ویسٹ کے علم کے حوالے سے, سیج کا مطلب ہے دا ٹائمز جو موجود ہے, وقت جو چاہ رہا ہے, اس وقت کو اسٹریٹ جانے سے روکنے کے لیے تیرے پاس کچھ تدارک علم ہونا چاہیے اور تدارک عمل ہونا چاہیے. یہ ایسا عمل ڈیولپ کرو کہ تدارک ہو جائے, ایسا علم بیان کرو کہ تدارک ہو جائے. یو آر گروئنگ انٹو اے سیج اور یو ول نیور بی اے سیج. اب بہتر ہے خدا کرے کہ ہم ہوتے ہی رہیں اور ہوئے کبھی نہ. یہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے. کہ حاصل کر لیا کہ حاصل کچھ نہیں کیا, کیوں کہ سفر میں ہوں, تو سفر میں ہونا بڑی بات ہے. باقی آپ سے میرے خیال اتنی بات کافی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ 25,000 سال سے تعلق ہے آپ کا. اب تعریف آپ کرو گے تو پھر آپ تو کوئی بات نہیں کریں. جہاں سیج ہوا پڑا تو سیج میں تو نہیں مانتا.
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب مجھے سیج کہو گے آپ کہو گے تو میرا خیال ہے میرے ساتھ بڑی سخت جاتی کی بات ہے. سیج حکم لو تو جاؤ. سیج کہہ رہے ہیں نا مطلب وہ جسے اب بار بار میں نے کہا میں لفظ پیر نہیں استعمال کرتا. دیکھا جب مطلب مرشد آپ ہمارے میں مرید ہوں تو پھر میں تو یہ بات نہیں کرتا. مرید اور مرشد کا تو لگ جائے نا وہ پھر زندگی میں ایک دفعہ ہے عرس سے بلاؤں گا آپ کو. عرس ہوتے نا آپ تو عرس کریں گے پھر آپ کو بلائیں گے وہ اور بات ہے. یہ اور کمیونیکیشن ہو رہا ہے. یہاں نہ آپ کو مرید کہا نہ آپ نے آپ کو پیر کہا نہ خلیفہ کہا نہ کلندر کا نہ غوث کا نہ کتب کا نہ ابدال کا نہ کوئی فنا پلہ کا نہ بقا بلّہ کا نہ فنا رسول کا. کچھ بھی نہیں کہا میں نے. میں صرف باتیں کر رہا ہوں اور یہی باتیں. اور میرا خیال ہے کہ کسی نے آج تک یہ منہ پہ بات نہیں کی ہے میرے ساتھ کیا ہم آپ کو سیج سمجھتے ہیں تو جڑ سمجھتے ہو آپ غلط سمجھتے ہو میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے. آپ کو پیر سمجھتے ہیں اور پیر آپ مرنے کے بعد مریں گے اور تم مرید بن جانا اپنے مرنے کے بعد. میں یہ رشتہ بتانا نہیں چاہتا کیا رشتہ یہی ہو مگر لیکن اتنی بات نہیں ہوگی. ایک آدمی تھا شاعر تو نام اس کا آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کبھی کوئی داد دے نا شعر کے اوپر تو شعر کرنا بند کر دیتے. جب آپ سمجھے نہیں ہو تو مطلب میرے شعر سن کے داد دی تو تم نے کیا سمجھا. It will take time to understand it. داد یہ نہیں ہے کہ آپ داد دے دو تو سمجھو بات کو. تو رشتہ کیا بنے گا جب تم میں سے یا ہم میں سے کسی کا خاتمہ ہوگا پھر رشتہ پتہ چلے. سیج کیا ہوتا ہے تو کیا نہیں ہوتا. تو یہ سیج کا جو نا بزرگ عالی جناب تابع دار برخوردار ارشاد کرتا ہے یہ حکم کریں اب آپ کو سیج سمجھتے ہیں. یہ چھوٹی باتیں چھوٹے درجے کی باتیں ہم یہاں سیج سمجھتے ہیں. دس از دا سیج. یہ کیا سیج ہے. سیج کی کل کاروائی 4 آدمی تھے 4 یہ سمجھے آپ نے. آپ سیج سمجھتے انسان نہیں سمجھتے منہ کی تعریفیں کرتے ہو. اچھا سوال بند کیوں ہوتا ہے جب میں نے کہا تھا تلک میں کرو بندوں کہتے نا ہوا تھا میں تعریف کا شب آپ سے بند کر دیا ہمیشہ کے لیے. اچھا آپ بھی توبہ کر لو میرے منہ کی تعریف نہ کرنا. اگر تم نے تعریف کر دی میں چھوڑ کے چل جاؤں گا. یہ ایک جگہ ہے یہاں پر آپ کے قریب رہتے ہیں وہ اس کو بند کرو. یہ ضرور سنس ہے.